اس بات کو اچھی طرح تمام بھائی یاد رکھیں کہ جمعہ ایک بڑی افضل عبادت ہے۔ اگر اس کا اجر اور ثواب آپ کے سامنے بیان کریں تو ایک دو خطبہ اسی پر گزر سکتا ہے۔ جمعے کی نماز اور خطبہ اس کے 4 اجر اور ثواب حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، صرف آپ کے سامنے گن کر رکھتا۔ پہلا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو شخص اپنے گھر سے غسل کر کے جلدی نکلتا ہے، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کا نام لکھتے ہیں۔ وہ نام لکھ کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ بندہ جمعہ پڑھنے آیا، اور جس ترتیب سے لوگ آتے ہیں فرمایا یکتبون الاول فالاول، نمبر وار بندوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ مسجد میں جاتا ہے 2 رکعت نماز پڑھے یا جتنی بھی نماز پڑھے، خطیب کے آنے تک، منبر پر بیٹھنے تک، اور پھر خطیب آئے منبر پر بیٹھے تو خطبہ دھیان سے سنے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جلدی جمعہ اور خطبہ کے لیے مسجد میں آتا ہے، خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور خطیب آئے تو خطبہ سنتا ہے، یہ ایک جمعہ اور خطبہ اس کے 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب نماز فجر کے بعد سے سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے لے کر خطیب کے منبر پر آنے تک یہ جو درمیان میں 5، 6 یا 7 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ 5 پر ان کو آپ تقسیم کر لیں۔ جو پہلے حصے میں آتا ہے، فرض کریں 1 گھنٹہ بنے یا 50 منٹ بنے، تو جو پہلے حصے میں آتا ہے طلوع آفتاب کے بعد، اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جو دوسرے حصے میں آتا ہے اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسرے حصے میں آتا ہے اس کو ایک بکرا چھترا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو چوتھے حصے میں آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 5ویں حصے میں آتا ہے، خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے جو آخری وقت ہوتا ہے، اس کو ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ ایک اونٹ آپ جانتے ہیں آج کل کتنے میں آتا ہے؟ اگر صحیح جسامت والا تندرست ہو تو 7-8 لاکھ روپے میں آتا ہے۔ تو یہ ہر ہفتے ہمیں موقع ملتا ہے۔ چوتھا اور آخری ثواب وہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شریعت میں کسی عمل پر اتنا بڑا اجر اور ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص گھر سے جلدی نکلے، غسل کرے، مسجد کی طرف پیدل چل کر آتا ہے، گھر سے پیدل آئے یا سواری کہیں کھڑی کرے اور مسجد کے دروازے تک جتنے قدم وہ پیدل آ کر چلتا ہے، اٹھاتا ہے، فرمایا خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے قدم اٹھا کر مسجد کے دروازے تک جتنا وہ چلتا ہے، ایک قدم پر بِكُلِّ خُطْوَةٍ اجر سنۃ صیامها وقیامها، سنن ابی داود کی حدیث ہے، ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو 100 قدم اٹھا کر آتے ہیں، خطیب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں؟ تو ذرا سوچئے کہ 100 سال کی تہجد اور روزوں کا ثواب لے کر جمعے کے دن وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو سوچئے اگر کوئی 10 قدم ہی اٹھاتا ہو تو 10 سال کی تہجد اور روزوں کا ثواب۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہ جو 4 ثواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ 4 ثواب اس شخص کو ملتے ہیں جو خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، 2 رکعتیں پڑھے، اس کے بعد بیٹھے یا نماز پڑھے یا قرآن پڑھے، تلاوت دعا کرے، اس کی مرضی۔ یہ 4 ثواب صرف اس کو ملتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت آتا ہے جب خطیب خطبہ شروع کر چکا ہے تو اس کے بعد آنے والے کو جمعے کا کوئی ایک ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔ کتنا بڑا محروم اور بدقسمت انسان ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں ہر مسجد میں وہ خطبہ ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مصروف، کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اپنی سستی کے نتیجے میں کتنی چیزوں کو میں نے ضائع کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیں، جمعے کا ثواب اگر لینا ہے، جہاں بھی جمعہ پڑھے، خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہوں گے تو جمعے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد آئیں گے جب خطبہ شروع ہو چکا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا ہے۔
चारों हदीसों में यही बयान हुआ है। तो कई लोगों ने तो ये बना रखा है ना जी, पहला खुतबा तो दूसरा खुतबा। हदीस के अल्फाज हैं जलसल इमामु या जाअल इमामु, जब इमाम बैठ जाए या इमाम आ जाए उसके बाद क्यों सवाब नहीं मिलता, ये भी सुन लें। फरमाया जब खतीब इमाम आ जाए वो सुहुफ, वो जो दरवाजों पर फरिश्ते बैठे हैं वो अपने रजिस्टर लपेट कर बंद कर देते हैं। जब रजिस्टर ही बंद कर दिए तो किसका नाम लिखा जाएगा, जो उसके बाद आने वाले हैं। वजाउ यस्तमिऊन ज़िक्र, फरिश्ते दरवाजों से उठते हैं, रजिस्टर बंद करते हैं और आकर वो भी खुतबा सुनने लगते हैं। ये अल्लाह के पैगंबर का फरमान है। तो मेरे भाइयों अपनी हालत को संवारें। ये कोई जरूरी नहीं कि खुतबा लंबा हो, खुतबा 20 मिनट 15 मिनट भी हो, यहाँ तो वैसे ही मुख्तसर है। तो कोशिश करें हर हफ्ते खुद भी अपनी बालिग औलाद को, लड़कों को, नौजवानों को अपने साथ लाएं, उनको सुनाएं अल्लाह की आयतें, अल्लाह के नबी की हदीसें। उनकी जिंदगी में, अमल में, ईमान में तब्दीली आएगी, उनके दिलों में ईमान और अमल का जज्बा बेदार होगा, उनकी इस्लाह होगी। क्योंकि ना हम घरों में खुद बच्चों को कुरान का तर्जुमा पढ़ाते हैं, ना हदीसें पढ़ाते हैं। ऐसे मिंबरों से जो आवाजें आती हैं उससे इंसान के दिलों की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह से दुआ है कि हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।